السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ واسعد اللہ اوقاتکم بکل خیر نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الکریم۔ آج کا یہ ویڈیو کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، جن کے متعلق ہم یہ بیان کر رہے ہیں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا اصلی نام جو اسم حقیقی ہے وہ مسعود ہے۔ مسعود یعنی لکی، محظوظ، خوش قسمت، آپ کا نام ہے مسعود۔ جب آپ 9 سال کے تھے تبھی آپ نے قرآن کریم حفظ کر لیا تھا۔ چونکہ آپ کے والد کا بچپنے میں ہی انتقال ہو گیا تھا تو آپ کی والدہ نے آپ کی پرورش کی۔ جب آپ بڑے ہوئے تو ایک بزرگ حضرت بابا فرید الدین عطار کے یہاں آپ نے دین تعلیم لی۔ جب بابا فرید الدین عطار نے مسعود کو دیکھا، پرکھا، سمجھا کہ آپ کی ذہانت کا یہ عالم تھا کہ 3 زبانیں عربی، فارسی اور پنجابی، اس کے اندر آپ کو عبوریت حاصل ہو گئی تھی۔ بابا فرید الدین عطار نے آپ سے، حضرت مسعود سے کہا کہ بیٹا آج سے تمہارا نام فرید الدین مسعود ہوگا۔ تو یہ لقب ہے، یہ فرید الدین لقب ہے جو آپ کے استاد نے آپ کو دیا۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ قرآن شریف حفظ کر چکے تھے، دینی تعلیم آپ کی چل رہی تھی۔ پھر آپ جب بڑے ہوئے تو حضرت بابا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں آئے۔ ایک عرصہ آپ نے ان کے ساتھ گزارا، 5 سال کا۔ وہ جگہ تھی قبۃ الاسلام، جو ملتان شہر ہے اس سے ایک تھوڑے سے دوری پر ایک جگہ ہے، وہاں پر ایک یونیورسٹی تھی، اسلامک یونیورسٹی، قبۃ الاسلام۔ قبہ کا مطلب ہوتا ہے گنبد، جیسے گنبد خضرا یعنی ہرا گنبد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ منورہ میں، اور گنبد جو سفید گنبد ہے حضور غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا اجمیر شریف میں، تو یہ قبہ اس سے مراد ہے۔ قبہ یعنی کپ کی شکل میں ہوتا ہے، الٹا کپ اگر آپ جیسے رکھ دیں تو اس کی شکل میں ہوتا ہے، تو یہ ہے قبہ۔ تو قبۃ الاسلام جو یونیورسٹی تھی، وہاں پر جو مرکز دین اسلام تھا، وہاں پر آپ کی تعلیم آگے چلی۔ جو بابا فرید الدین نے آپ کو نام دے دیا فرید الدین۔ جب آپ بچے تھے چھٹپن میں، آپ کی والدہ آپ کو نماز پڑھانے کی ترغیب دیتی تھی کہ بیٹا نماز پڑھو، کہ جو نماز پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو میٹھی میٹھی چیزیں دیتے ہیں، اچھی اچھی چیزیں دیتے ہیں۔ چونکہ بی بی مریم حضرت بابا فرید کی والدہ کو یہ معلوم تھا کہ حضرت بابا فرید کو شکر بہت پسند ہے، تو آپ کیا کرتی، ایک کاغذ کی پڑیا میں کچھ شکر رکھ کر کے اور مصلی یعنی جائے نماز کے نیچے رکھ دیتی، اور بچہ جب نماز پڑھ کر کے سلام پھیر لیتا تو وہ اٹھاتا اور اس سے وہ شکر کھاتا۔ روز کا یہ معمول تھا، اور بچہ نماز جو ہے وہ پڑھتا تھا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ یہ ہوا کہ آپ اپنے گھر
کے کام کاج میں اتنی مشغول تھی کہ وہ پڑیا میں شکر جو ہے وہ رکھنا بھول گئی، اور حضرت بابا فرید الدین جو ہے وہ نماز کے لیے مصلی پر کھڑے ہو گئے، اور آپ نے نماز پڑھ لی، سلام پھیرا آپ نے، اور آپ نے کونے سے اٹھا کر کے دیکھا وہاں ایک پڑیا تھی، اٹھایا اور آپ کھا گئے۔ تو آپ کی والدہ کہہ رہی ہیں بیٹا تم کو شکر ملی؟ آپ نے کہا ہاں امی جان شکر مل گئی، لیکن ایک بات تھی اس شکر میں کہ جو آپ جو شکر دیتی تھی اور آج جو شکر ہے اس میں فرق ہے، اس کا ٹیسٹ مختلف ہے تھوڑا سا۔ آپ کی والدہ ماجدہ نے کہا بیٹا اب تک جو شکر میں دیتی تھی آج تیرے رب نے تجھے شکر دی ہے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ جب لوگوں سے باتیں کرتے تھے تو لوگ کہتے ہیں کہ وہ ایسا محسوس کرتے ہیں مانو ان کے کانوں میں مصری کے ڈلے گھل رہے ہوں، میٹھی میٹھی باتیں، کبھی تلخ، غصہ، لڑائی جھگڑا ایسی بات ہی نہیں کرتے تھے، جب بات کرتے میٹھی میٹھی باتیں کرتے۔ تو جو سکھوں کے گرو ہیں گرو نانک صاحب، ان کی جو کتاب ہے اس میں 40 پارے ہیں، جیسے ہماری قرآن کریم میں 30 پارے ہیں، 114 سورتیں ہیں۔ یہاں میں ایک چھوٹا سا ذکر کرتا چلوں، میرے نانا حضور پیر شیخ زادہ شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ، جب ہم چھوٹے بچے تھے درگاہ شریف میں حضور بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا چلہ مبارک ہے، لوگوں کو وہاں زیارت کراتے تو آپ یہ بات ضرور کہتے کہ گرو نانک بابا نے اپنی گرو وانی جو ہے ان کی جو مقدس کتاب ہے سکھوں کی، اس میں یہ لکھا ہے کہ اگر زمین پر کوئی چاند ہے، زمین پر اگر کوئی چاند ہے تو وہ بابا فرید ہیں، بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ نے بہت ساری باتیں لکھی ہیں گرو نانک صاحب نے۔ گرو نانک یہ لفظ عربی کا ہے، نانا جیسے آپ کے نانا میرے نانا، تو نانک کے معنی ہوتے ہیں تمہارے نانا، گرو نانک یہ نام تھا ان کا، تمہارے نانا۔ تو نانا اپنے نواسوں سے اپنے بچوں سے پیار ہی تو کرتا ہے، تو گرو نانک نے قرآن سے بہت پیار کیا، قرآن مجید والفرقان الحمید آپ کے سامنے رہتا تھا۔ مکہ مکرمہ کا واقعہ ہے کہ آپ نے 1 سال گرو نانک صاحب نے وہاں پر گزارا۔ بابا گرو نانک کو اتنی محبت تھی حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سے۔ بہت سارے قصص ہیں، ایک قصہ یہ ہے کہ ایک تاجر اپنے اونٹوں پر شکر لاد کر، اور جیسے امرتسر ہے، لدھیانہ ہے، پٹیالہ ہے، امبالہ ہے، اور پھر آپ ادھر اترے ساؤتھ کے اندر تو دلی ہے، ایک بڑے مارکیٹ ہوا کرتے تھے، تو لوگ وہاں سے پنجاب سے اپنے مال کو بیچنے کے لیے جو قریب کے جگہ تھی وہاں یا دلی آیا کرتے تھے، تو وہ اپنے اونٹوں پر شکر لاد کے اور نکل رہا تھا، تو اس نے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا۔ بابا فرید نے پوچھا اے بھائی اس کے اندر کیا ہے؟ اس تاجر کے دماغ میں یہ بات گھر کر گئی کہ اگر میں بول دوں گا کہ شکر ہے تو ہو سکتا ہے مجھے کچھ دینا پڑے گا وغیرہ وغیرہ، اس کے دل میں ایک جھوٹ آیا، اور اس نے جھوٹ یہ بولا کہ بابا اس کے اندر نمک ہے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اگر اس میں نمک ہے تو نمک ہی ہوگا، جاؤ اللہ تمہارا بھلا کرے۔ نکل گئے۔ اب وہ جا کر کے جب انہوں نے اپنا مال کھولا جہاں بیچنا تھا تو بجائے شکر کے نمک نکلا۔ اب وہ پریشان ہو گیا، واپسی کری،
حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے حضور میں حاضر ہوا اور کہا مجھ سے غلطی ہو گئی اور میں نے آپ سے جھوٹ بولا تھا۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ جن کی آواز میں مٹھاس تھی، شکر تھی، مصری تھی، آپ کہتے ہیں اگر اس میں شکر تھی تو شکر ہی ہوگی، جاؤ۔ وہ تاجر جب نکلتا ہے اور اپنے اونٹوں کو واپس چیک کرتا ہے تو وہ کیا پاتا ہے کہ اس سارے کے سارے جو اونٹوں پر مال لدا ہوا ہے وہ سب شکر ہے۔ یہ لقب شکر، گنج شکر یعنی مٹھاس، گنج شکر، یہ سب آپ کی والدہ نے دی ہیں۔ جب آپ نے مسلح اٹھایا اور اس کے نیچے بنا والدہ کے رکھے اور شکر آئی، تب آپ نے گنج شکر کا لقب عطا کیا تھا۔ تو آپ کا نام ہوا بابا حضرت شیخ فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کے پردادا کابل سے تھے، تاتاریوں نے کابل پہ حملہ کیا اور اس میں آپ شہید ہو گئے، آپ کے پردادا۔ تو آپ کی جو اولاد تھی انہوں نے کابل ترک کر دیا، چھوڑ دیا، اور چھوڑ کر کے آپ، اس زمانے میں ہندوستان پاکستان نہیں ہوتا تھا، جہاں ملتان ہے آج پاکستان پنجاب کا، وہاں پر آ کر آپ نے سکونت اختیار کری۔ پھر آپ کے لڑکے ہوئے، پھر آپ کے لڑکے کے لڑکے ہوئے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے والد ہیں شیخ جمال الدین سلیمانی، والدہ ہیں بی بی مریم۔ آپ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے سمپرک میں آئے، ان کے کانٹیکٹ میں آئے، اور 5 سال تک آپ نے امور دین، محبت اہل بیت اور امور اسلامیہ، ان کا درس 5 سال تک آپ نے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے لیا۔ پھر حضرت بابا قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ دلی تشریف لائے، اور کچھ عرصے کے بعد حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ دلی آئے اور حضور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں پر آپ نے بیعت کی۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا اجمیر شریف میں حضور غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے سرہانے کی طرف جو مسجد ہے، مسجد اورنگزیب یا سندلی مسجد، اس کے گراؤنڈ کے اندر نیچے حضرت شیخ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے 40 دن کا چلہ ادا کیا تھا۔ وہاں پر اس جگہ کی زیارت کے لیے سالہ سال سے لوگ، بہت بھیڑ ہوتی ہے، زیارت کی غرض سے لوگ آتے ہیں۔ حضور غریب نواز کی زیارت بھی ہوتی ہے، اور اس مقام کی حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے چلے مبارک کی، جہاں آپ نے چلہ کشی کی تھی۔ 5 محرم الحرام کو ہر سال یہ کھلتا ہے، لیکن ابھی کچھ سالوں سے اس میں ایک تبدیلی لائی گئی ہے، اس کو پری پونمنٹ کیا گیا ہے، 1 دن پہلے یعنی 4 تاریخ سے وہ کھلتا ہے، 7 تاریخ تک اس کو کھولا جاتا ہے، 7 8۔ اگر لوگ کم ہو جاتے ہیں تو پھر وہ بند کر دیا جاتا ہے، ورنہ جب تک لوگ تشفی بخش طریقے سے نہیں دیکھ پاتے ہیں تب تک وہ دیکھتے ہیں، 8 تاریخ کے بعد نہیں کھولتے ہیں۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے پیر حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر حضور غریب نواز،
تو حضور غریب نواز حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے دادا پیر ہیں، یعنی پیر کے پیر، دادا پیر۔ آپ کا وصال اجودھن ایک جگہ ہے جس کا نام اس وقت پاک پتن ہے۔ جب حضور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ حضرت بابا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت لینے کے کچھ عرصے بعد میں آپ واپس پاکستان لوٹے، اور آپ نے کچھ اقوال کے مطابق 20 سال، کچھ کہیں پر لکھا ہے 24 سال، آپ نے ٹوٹلی دین تبلیغ اسلام کے لیے فکس کر دیے، اور آپ کا وصال بھی وہیں ہوا۔ کچھ اقوال کے مطابق 666 میں، اور کچھ کے مطابق 670، کچھ کے مطابق 664، المہم بٹوین 664 اینڈ 670 کے بیچ میں آپ کا انتقال ہوا۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے لکھے ہوئے 130 شلوک اور 4 شبد گرو گرنتھ صاحب میں ہیں۔ آپ سے تمام لوگ محبت کرتے تھے، آپ بات کرتے تھے تو لوگوں کے کانوں میں مٹھاس گھلتی تھی، مصری گھلتی تھی، سویٹ ورڈز بولتے تھے، جس کا آج کے دور حاضر میں کمی ہے۔ آج ہر آدمی ایک دوسرے کو برا بھلا یہ وہ گالیاں دینا، لیکن ہمارے بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے تو حضرت بابا گرو نانک کو اپنا دوست بنایا، اپنا مرید بنایا، اور ایسا بنایا کہ انہوں نے اپنے گرو گرنتھ صاحب میں آپ کی تعریفوں کے پل باندھ دیے۔ بابا گرو نانک ایک جگہ فرماتے ہیں، برا دا بھلا کر۔ کوئی برا بھی ہے تو اس کے ساتھ برا مت کر، اس کے ساتھ بھلا کر۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ گرو نانک بابا۔ گرو نانک بابا کس کی صحبت میں رہتے تھے؟ اور پھر حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے 5 لڑکے اور 3 لڑکیاں تھیں۔ آپ کے بڑے صاحبزادے کا نام تھا حضرت خواجہ شیخ نصیر الدین، حضرت خواجہ شیخ شہاب الدین، حضرت خواجہ شیخ بدر الدین، حضرت خواجہ شیخ نظام الدین اور حضرت خواجہ شیخ یعقوب۔ اس میں آپ کے صاحبزادے نمبر 3 حضرت خواجہ شیخ بدر الدین کو آپ نے جانشینی کا خطاب عطا فرمایا۔ آپ کی صاحبزادیاں، سب سے بڑی صاحبزادی ہیں آپ کی حضرت بی بی مستورہ، یعنی حضرت بی بی مستورہ، پھر حضرت بی بی شریفہ، اور سب سے چھوٹی ہیں حضرت بی بی فاطمہ۔ بالکل اسی طرح سے جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیٹی کا نام تھا فاطمہ۔ اللہ اکبر۔ اب آپ کے جو خلفاء ہیں، جو خلیفہ ہیں آپ کے بعد، ان کے نام حضرت خواجہ شیخ نصیر الدین، حضرت خواجہ شیخ نصر اللہ، حضرت خواجہ شیخ شہاب الدین، حضرت خواجہ شیخ یعقوب، حضرت خواجہ شیخ جلال الدین، اور سب سے مشہور و معروف نام آپ کے خلفاؤں میں وہ ہے حضرت چوکی متاب، ان کا نام ہے محمد احمد بدایونی، محمد احمد بدایونی۔ محمد احمد بدایونی حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی کا نام ہے، دلی والے بابا خواجہ نظام۔
تو یہ آپ کے خلفاؤں میں جو سب سے زیادہ مشہور نام ہے وہ خواجہ نصیر الدین اور خواجہ نظام الدین محبوب الہی۔ خواجہ نظام الدین محبوب الہی کا اصلی نام محمد احمد بدایونی، یو پی میں ایک جگہ ہے بدایون، وہاں کے آپ سکونت پذیر تھے، پھر وہاں سے آپ دہلی تشریف لائے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا بہت اونچا نام ہے، بہت بڑا نام ہے صوفیاؤں میں۔ آپ کے جو شاعرانہ کلام ہے وہ نہ صرف شاعروں کی، مؤدبوں کے یہاں پہ، بلکہ گرو گرنتھ صاحب میں آپ کے اشعار سمندر کی طرح سے اچھل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو میٹھی زبان جو دی تھی اور آپ کو آپ کی والدہ کی طرف سے دیا گیا خطاب گنج شکر جو دیا تھا، آپ بھی اپنی زندگی میں میٹھا بنے، لوگوں کے دلوں میں، کانوں میں، آنکھوں میں مٹھاس گھولیں، کڑواہٹ نہ گھولیں۔ جب اٹھیں تو خوشبو اٹھا کے اٹھیں، جب اٹھیں تو خوشبو اٹھا کے اٹھیں، بدبو اٹھا کے نہ اٹھیں۔ آپ اچھی باتیں کریں۔ دین اسلام کیا ہے؟ یہی تو دین اسلام ہے۔ آپ کو راضی کرنا ہے اپنے رب کو، کسی اور کو راضی نہیں کرنا ہے۔ آپ کو دنیا میں کسی کو راضی نہیں کرنا ہے۔ آپ اپنے اخلاق سے لوگوں کے دل جیتیے۔ اور میں سمجھتا ہوں بہت سارے قصص ہیں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہیں پر آج میں ویرام چن لگاتا ہوں، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ عز و جل اپنے پیارے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نائب النبی عطائے رسول حضور غیب نواز رحمۃ اللہ علیہ، اور جن کا آج ہم نے ویڈیو بنایا ہے بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے میں تمام دنیا کے لوگوں کا بھلا ہو۔ یہ جو بیماری ہے جلد سے جلد رفع دفع ہو، اور سارے لوگ امن و امان کے ساتھ رہیں، خوش و خرم رہیں، صحت یاب رہیں۔ اور اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت طلب کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور جاتے جاتے میں آپ سے ایک گزارش کروں گا کہ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہے تو برائے کرم اپنے حلقہ احباب میں اس کو شیئر ضرور کریں۔ آپ لائک کا بٹن دبا دیں تو بڑی مہربانی ہوگی، اور اگر مجھ سے کوئی کوتاہی ہوئی ہو یا کوئی کمی رہ گئی ہو تو کمنٹ باکس میں برائے کرم آپ مجھے آگاہ کریں۔ اپنے بچوں کا خیال رکھیں، اپنی بیگمات کا خیال رکھیں، اپنے والد والدہ کا ادب میں کمی نہ کریں، اپنے بھائی بہنوں سے محبت رکھیں، اور آپ کے پڑوس کا خیال رکھیں، چاہے وہ کسی دھرم جاتی سمپردائے کا ہو، اس سے محبت رکھیں۔ اگر وہ بھوکا ہے تو کھانا کھلائیں، آپ بھر کے پیٹ کھائیں اور وہ بھوکا رہے کہ وہ مسلمان نہیں ہے، نہ میرے بھائی، آپ اپنے روٹی میں سے آدھا اس کو کھلائیے۔ آپ کو کسی کو مسلمان نہیں بنانا ہے، بھول جائیے آپ، وہ رب ہے جس کو بنانے والا، کس کو بنانا ہے کس کو نہیں بنانا ہے۔ آپ اپنے اخلاق کو اچھے سے اچھا کیجیے۔ صرف اس لیے آپ لوگوں پہ ظلم کر رہے ہیں کہ صاحب ہم جو ہے حکم ثابت کرنا چاہتے ہیں اور ہم جنبش لگانا چاہتے ہیں، یہ غلط فہمی ہے۔ اللہ و اللہ کے رسول اور بزرگان دین اصحاب کرام کے راستے پہ چلیں۔ برے دا بھلا کر، برے کا بھی بھلا کر۔ ہم کیا کر رہے ہیں آج کے دور میں؟ اور برائی کو بڑھا رہا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ والسلام علیکم
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.